ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ یہ فخر رشِ انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ کیا اور اپنے ایمان کی تجدید کے لیے یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے چن کے ہم کو یہاں پر جمع کیا، اپنے ایمان کی تجدید کے لیے یہاں جمع کیا۔ گزشتہ محفل میں ایک حافظ صاحب بھی کچھ بات رکھے تھے دین کے تعلق سے کہ دین دراصل منشاء حق ہے۔ تو اس محفل میں جو ہم آئے ہیں تجدید ایمان کے لیے آئے ہیں، تو دین کا تھوڑا سا تذکرہ کر لیتے ہوئے اپن آگے سمجھیں گے انشاءاللہ کہ دین دراصل منشاء حق ہے۔ جیسا کہ دین کے لفظی معنی کرے تو جزا اور بدلے کے تھے، اصطلاحی معنی کر کے دیکھے تو منشاء حق نکلا۔ جیسا کہ سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین، یعنی مالک یعنی روز جزا کا مالک یا قیامت کے دن کا مالک، یعنی قیامت کے دن کیا ہوتا، سزا اور جزا ملتی، یعنی اپنے اعمال کی بنسبت اس کو سزا یا اس کا بدلہ دیا جاتا، اور سزا اور جزا حکم پر دیا جاتا۔ حکم حاکم کے پاس اس کا منشا ہوتا ہے۔ حاکم کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ اپنے منشا کے تحت سزا اور جزا دیا جائے گا۔ تو دین دراصل کیا ہوا؟ منشاء حق ہوا۔ تو اس محفل بھی جو ہے منشاء حق کے تحت ہے، دین کے تحت ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جانو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ دین کے تحت ہے، یہ محفل اپنی دین کے تحت ہے۔ اللہ کی دین کیا ہے؟ منشا ہے، اللہ کا منشا ہے۔ منشا کے تحت ہم یہ محفل کو اللہ والے سجائے کہ تاکہ وہ ایمان کی تجدید ہو۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا جددوا بکلمۃ بقول لا الہ الا اللہ، یعنی تم اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو، یعنی کیسا؟ بقول لا الہ الا اللہ سے، یعنی لا الہ الا اللہ سے اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو۔ تجدید کا معنی ہے اس کو غور و فکر کرنا، اپنے ایمان کو ریوائز کرنا اور اس کو پھر سے سمجھنا کہ ہمارا ایمان کیا ہے اور ہمارے ایمان میں کیا کمی ہے، کیا نقص ہے، اس کو پھر سے جو اس کی ریوائز کر کے ہم اس کو اپنے ایمان کو درست کر لینے کو بولتے ہیں، ایمان کی تجدید کرنا۔ تو یہ قرآن سے بھی ہے، اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور سرکار دو علیہ وسلم فرمائے جدیدوا بکلمۃ بقول لا الہ الا اللہ۔ تو یہ جو محفل ہے دین کے تحت ہے، قرآن کے تحت ہے، الحمدللہ آپ جو ہم کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اور ایک ارشاد فرماتے ہیں جو آپ ذکر کریں، اپن حلقہ ہے جو ذکر کریں اس کے تعلق سے بھی وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ وَتَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ خود اللہ کی طرف مخاطب نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ اپنے صفات کی طرف مخاطب کر رہا، اپنے رب کے نام کا اپنے دل میں ذکر کیا کرو، اور زور سے میانہ آواز سے، خستگی کے ساتھ، خوف سے، آزاری کے ساتھ تم اللہ کی ذکر کا پکار کر صبح و شام یاد حق میں تم لگے رہو اور غافلین میں سے مت ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ وَتَضَرُّعًا وَخِيفَةً، یعنی اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو بولا، اللہ اپنے ذات کا نام نہیں بولا۔ تو رب کو سمجھنا ہے، یہاں پر اپن جو رب کو سمجھیں گے تو معلوم ہوتا اپنے رب کی طرف مخاطب کر رہا اللہ تعالیٰ، اپنی صفات کی طرف مخاطب کر رہا۔ رب کس کو بولتے ہیں؟ رب اکثر ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ رب بولے تو پرورش کرنے والا، پالنے والا، اس کو رب بولتے ہیں۔ تو ہمارے ماں باپ بھی ہم کو پال پوس کے بڑا کریں تو وہ بھی رب ذکر ہے ہمارے کو، بچپن سے ہمارے کو ماں باپ پال پوس کے بڑا کریں، لیکن پالنے میں ان کے پالنے میں ناقص ہے۔ وہ کیسا ناقص ہے؟ جیسا پالنے کا انہوں نہیں پال سکتے۔ وہ کھانا دے رہے ہیں، ہم کو کپڑا دے رہے، رہنے کا ہے، ہمارے ضرورتوں کا خیال رکھ رہے ہیں،
لیکن بچہ جیسا چاہتا ویسا تو نہیں دے سکتے. ان ضرورت کے مطابق اپنی حیثیت کے مطابق بچے کی ضرورت پوری کرتے. کھانا دیتے لیکن قوت نہیں دے سکتے. بچہ کپڑا پہنتا اس کی پسند سے نہیں دلا سکتے, اپنی طاقت کے حساب سے دلا سکتے. دوا بیماری آئی دوا دلا سکتے لیکن شفا نہیں دے سکتے. اس میں بھی ناقص ہے. ماں باپ جو پرورش کر رہے ہیں تو ماں باپ نہیں کر رہے ہیں, دراصل اللہ پرورش کر رہا. تو اس کو جاننا ہے, وہ ہے ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہماری پرورش کر رہا اور کیسا ہمارے ساتھ ہے, وہ کیسا رب ہے ہمارا. جیسا رب کے نام کا ذکر کیا کرو تو کیسا ہمارا رب ہے, کیسا ہماری پرورش کر رہا, اس کو ہم جاننا, اس کو سمجھنا ہے. کہ جو مخلوق جو دکھ رہی ہے ہمارے کو, جیسا ہمارے ماں باپ سے لے کے ہر شے سے ہماری مخلوق سے ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی, تو وہ مخلوق پوری نہیں کر رہی. مخلوق کی نفی کیسا, مخلوق کی جو اہلیت پن ہے اس کے اندر, جو حاجت روائی پن ہے وہ اس کا نہیں ہے, وہ مولا کا ہے. وہ جاننا ایمان ہے, اس کی تجدید کرنا ہے ہمارے کو کہ ہمارے کو مخلوق حاجت روا دکھ رہی وہاں پر. تو اللہ تعالیٰ اس لیے اپنی طرف کیا کر رہا, تم اپنے رب کے نام کا اپنے دل ہی دل میں ذکر کیا کرو. رب کی طرف مخاطب کر رہا. پہلے بولا فَعَلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, پہلے جانو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے, جانو بولا پہلے. جب جان کے تم سمجھے تو جب اپنی طرف صفات کی طرف اپنے کو حکم دیا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ بولا. اس لیے رب کا ذکر کرنا ہے, اور رب کو سمجھنا ہے کہ رب کس کو بولتے ہیں, پرورش کرنا. تو اللہ کیسا پرورش کر رہا ہماری, بندے تو پرورش کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر خامیاں ہیں, ناقص ہے, اس میں جیسا چاہتے ویسا نہیں ہے, خامیاں دکھ رہے ہیں, پھر بھی ایڈجسٹ کر لے رہے ہیں. ایڈجسٹمنٹ زندگی ہے, ضرورتیں پوری کر رہے ہیں مخلوق. تو اللہ تعالیٰ کیسا رب ہے, شے ناقص کو الگ ترتیب پرورش کرنے والے کو رب بولتے ہیں. یعنی شے ناقص کو الگ ترتیب پرورش کرنا, وہاں سے اللہ تعالیٰ ویسا رب ہے اپنا. کیسا, ہم نہیں تھے جب دنیا میں, تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں, اس کے ایک مفہوم بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کھنکھناتی مٹی سے ہم کو پیدا کیا فرما. کھنکھناتی مٹی سے اللہ تعالیٰ اس کی تبدیلی میں ہم جھاڑے اٹھایا, جھاڑوں کو اٹھایا, باغیات کو اٹھایا, غذاؤں کو پیدا کرا, اس میں تبدیل کرا ہمارے کو. غذاؤں کے ذریعے سے تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو ان کی غذاؤں تک پہنچا کے ان کے جسم میں نقطہ بنایا, خون بنایا, خون سے ایک نقطہ بنایا. وہاں سے پھر ہمارے ماں کے حرم ڈال کے وہاں پر ہماری ماں کے حرم میں ڈال کے ہماری چھبی اتارا. اس کے اوپر چھبی اتار کے پھر اس کو گوشت کا لتڑا بنایا, گوشت کا لتڑے سے پھر ہمارے ہڈیاں بنایا. یعنی ہماری تصویر اتار کر اس کے اوپر ہمارے اعضا جوارح کو سنوارا. کہاں سے کر رہا پرورش, شاید ناقص تھے ہم, نہیں تھے ہم, مٹی کھنکھناتی مٹی میں تھے. وہاں سے جھاڑ جڑوں میں لے کے, باغیات میں لے کے, غذاؤں میں لے کے, وہاں سے پھر کھلا کے غذائیں ہمارے والدوں سے, پھر اس میں خون میں تبدیل کرا, خون سے لفتے میں تبدیل کرا, لفتے سے پھر ماں کے حرم میں ڈالا, حرم میں ڈال کے وہاں پر ہماری چھبی اتارا, اتار کے اس کو پھر خون کے لتڑے سے پھر گوشت بنایا, گوشت سے ہڈی بنایا, پھر ہمارے اعضا جوارح کو سنوارا, ہاتھ پیر آنکھ ناک جیسا ہمارے کو ہونا چاہیے, پورے اعضا جوارح کو سنوار کے اللہ تعالیٰ پھر وہاں پر جو رزق کی ضرورت ہے وہ رزق بھی پہنچایا وہاں تک, ہمارے کو پہنچا کے ہمارے اعضا جوارح سنوار کے پھر دنیا میں بھیجنے سے پہلے دنیا میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے پہلے سے فراہم کر کے ہم کو دنیا میں لایا تاکہ ہمارے کو کوئی چیز کی کمی نہ ہو. ایسا رب ہے ہمارا, ایسے رب کا ذکر کرنا ہے ہم کو ہمارے دل ہی دل. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے مخاطب کرا کہ تم اپنے رب کے نام کا اپنے دل ہی دل میں ذکر کیا کرو. پہلے جاننا ہے لا الہ الا اللہ, جان کے بولا پھر اب تم اپنے رب کا نام کا ذکر کیا. جب تم جان لیں گے تمہارا رب کیسا ہے کہ شے ناقص کو الگ ترتیب پرورش کرنے والے کو رب کہتے ہیں, تو رب اللہ ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اپنے کو بنا کر پیدا کر کے بول رہا ہے کہ تم اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو. تو اپن جو مخلوق سے حاجت روائی پن دکھ رہا ہمارے کو, اس کی نفی کرنا ہے اور اپنے رب ہماری پرورش کر رہا ہے, کیسا پرورش کر رہا ہے اس کو جان کے سمجھ کے اس کی یاد حق میں رہنا ہے. اپنے کو ہمیشہ ہر آن اس کے حق میں رہنا ہے, اس کا اور اس کا ذکر پکار کر کے اس کا ذکر کرنا ہے کہ اللہ ہی مالک ہے, اللہ ہی ہمارا خالق ہے. پھر اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ بذکری. دیکھو پہلے بولا لا الہ الا اللہ کو جانو, پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد جان لے کے ایمان لا لینے کے بعد بولا اللہ تعالیٰ کہ تم اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو. بولے رب کو جان کے سمجھ کے جب اس کی یاد کر رہے ہیں, جب اس کی جب وہ کیسا پرورش کر رہا ہم اس کو جان لیے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی, یعنی بے شک میں ہی اللہ ہوں,
میرے سوا کوئی معبود نہیں. اب دعویٰ کر رہا اللہ بے شک میں ہی اللہ ہوں, میرے سوا کوئی معبود نہیں, بس تم میری ہی عبادت کیا کرو اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کرو. تو اب اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں, میں ہی اللہ ہوں, میرے سوا کوئی معبود نہیں اور بس میری ہی عبادت کرو. تو معبود کی فہم کیا ہے؟ معبود بھی نہیں سمجھے اپن. معبود کس کو بولتے ہیں؟ میں ہی اللہ ہوں, میرے سوا کوئی معبود نہیں بول رہا. تو معبود بھی ایک عربی لفظ ہے, معبود کو بھی سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرما رہی تو اس کو بھی سمجھنا کہ ہم معبود کی فہم کیا ہے, ہمارے کو سمجھ میں آنا چاہیے. تو معبود کیا ہے؟ عربی زبان ہے. تو عرب کے لوگوں کے پاس معبود کی فہم کیا ہے اس کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آتا ہے کہ معبود کس کو کہتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ معبود کی طرف مخاطب کرا کہ میں ہی معبود ہوں, میرے سوا کوئی معبود نہیں. تو اللہ تعالیٰ عرب میں جس ان لوگوں کی فہم میں معبود کی فہم کیا تھی بولے تو جس چیز سے ان کی حاجتیں پوری ہوتی تھی, جیسا ہے کہ پانی سے, آگ سے, ہواؤں سے, جھاڑوں سے, آگ سے, سورج سے, چاند سے, ستاروں سے. تو ان لوگوں کو پاورفل عقل دکھا ان لوگوں کو کہ یہ چیز سے ہماری حاجت پوری ہو رہی ہے, ایسا کوئی پوری نہیں کر سکتا. تو یہ چیزوں سے ہماری ضرورت پوری ہو رہی بول کے اس کے نام کا ایک بت بنائے وہ لوگ, وہ بت بنا کے اس کی عبادت کر کے اس کو معبود بولے لوگ. تو ان کے پاس معبود کی فہم کیا تھی کہ حاجت روا کا ایک بت بناتے تھے جس سے اس کی حاجت پوری ہوتی تھی, اس کا ایک بت بنا کر اس کی عبادت کرتے تھے. تو حاجت روائی جس سے ہوئی اس کا ایک بت بناتے تھے, تو جس سے حاجت پوری ہو رہی اس کا بت بنائے وہ لوگ. اس لیے اللہ تعالیٰ بولے میں ہی رب ہوں, میں ہی معبود ہوں, یعنی میں ہی حاجت روا ہوں تمہارا, میں پرورش کرنے والا ہوں, کوئی پرورش کرنے والا نہیں ہے, تم بس میری ہی عبادت کرو. تو وہ معبود کی جو عبادت کرتے تھے وہ. تو معبود کیا تھا؟ معبود کی فہم عرب میں کیا ہے؟ حاجت روا کو معبود بولتے تھے, اس کا ایک بت بناتے تھے وہ لوگ ان کے اس کے نام کا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی بولا کہ میں ہی تمہارا حاجت روا ہوں, بس میری ہی عبادت کرو. تو ترجمہ کیا ہوا؟ بے شک میں ہی اللہ ہوں, میرے سوا کوئی معبود نہیں, یعنی میرے سوا کوئی حاجت روا نہیں, بس تم میری ہی عبادت کرو. عبادت کیا ہے؟ اب عبادت کو سمجھنا ہے یہاں پر کہ عبادت کس کو بولتے ہیں. عبادت بولے تو اب عبادت سے مراد ہم نماز کو لیتے ہیں. نماز اللہ تعالیٰ آگے بھی فرما رہا واقعی میں الصلاۃ بذکری, کہ تم میرے ذکر کے خاطر نماز قائم کرو. تو اب ذکر نماز قائم کرو, پھر یہاں پر اللہ کیا بول رہا تم معبود کی عبادت کرو اور ذکر کے خاطر نماز قائم کرو بولا تعالیٰ. تو نماز کو سمجھیں گے, نماز کیا ہے, عبادت کس کو بولتے ہیں. نماز اپنے خانقاہ میں ہم کو بتایا گیا ہے کہ نماز افضل العبادت ہے. اور عبادت کیا چیز ہے, عبادت کس کو بولتے ہیں. عبادت عجز و انکساری, ذلت اور فقیری اور احتیاجی کا نام عبادت ہے. تو اب انسان کی فطرت ہے کہ وہ کس کے سامنے عاجز ہوتا, کس کے سامنے گردن کو جھکا دیتا, کس کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر دیتا, فقیری اختیار کرتا, جس سے جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا, جو ہماری مدد کرتا, ہماری ہر چیز کا خیال رکھتا, تو جس سے ہمارے کو ضرورتیں پوری ہو رہی اس کے سامنے انہیں عاجز ہو جاتا کہ یہ نہیں میری مدد کر سکتا بول کے اس کے سامنے عاجز ہو جاتا. عبادت کس کو بولتے ہیں؟ عجز و انکساری, ذلت اور فقیری اور احتیاجی اختیار کرنے کا نام عبادت ہے. تو اللہ تعالیٰ جب رب ہے جان لیے اور اللہ تعالیٰ کیسا معبود ہے, کیسا ہماری حاجت پوری کر رہا, جب یہ سمجھ لینے کے بعد ہم عبادت کے لائق ہوتے, جب عبادت اس کے سامنے ہم ذلیل عجز و انکساری جب اس کے سامنے پیش کر سکتے, جب سمجھ کے اس کی عبادت کرنا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ بولا تو میری یاد کی خاطر نماز قائم کرو. تو یاد جو ہے, یاد سے مراد اپنے خانقاہ میں اپنے حضرت قبلہ ہم کو بتایا کہ یاد سے مراد کیا ہے, متوجہ ہونا ہے اپنے رب کے طرف, اپنے معبود کی طرف, اپنے حاجت روا کے طرف توجہ دینا ہے کہ وہی ہمارا خالق ہے, وہی ہمارا رازق ہے, وہی ہمارا حاکم ہے, وہی ہمارا مالک ہے بول کے اس کے سامنے نماز قائم کرنا ہے, اس کے سامنے عجز و انکساری اس کے سامنے پیش کرنا عبادت ہے.
کہ جان کے سمجھ کے پھر مخاطب اللہ کی طرف متوجہ ہو کے اپن عاجز فقیر اختیار کرنا اس کا سامنے، وہ عبادت ہے۔ تو اللہ بولا تو میری یاد کی خاطر نماز قائم کرو۔ تو نماز کیا ہے؟ عبادت ہے۔ عبادت کیا ہے؟ عجز ان کے ساری ذلت اور فقیری ہے۔ اور عبادت دو طریقے سے ہوتی۔ حدیث جبرائیل میں سرکار دو عالم وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ احسان کیا ہے رسول اللہ بول کے جب آپ بولے، میں پوری حدیث میں سنا رہا ہوں، لاسٹ کے کچھ الفاظ ہیں، کان تعبد اللہ کا انا کا ترا ہو و علم تکن ترا و علم یرا۔ تو عبادت ایسی کر کہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو ایسی عبادت نہیں کر سکتا تو یہ سمجھ کہ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ تو عبادت کے دو ہی طریقے ہیں، دیکھنا، دیکھ کے عبادت کرنا یا دکھ کے عبادت کرنا۔ عبادت کے دو ہی طریقے ہیں۔ تم نماز قائم کر رہی تو یا دیکھ کے عبادت کرو یا دکھ کے عبادت کرو۔ تو جب اللہ حاجت روا ہے جب تم دیکھ رہے تو وہ عبادت ہے وہ، اور ہم حاجت مند دیکھ رہے اپنے آپ کو، ذلت اور فقیری جب اختیار کر لیے تو وہ مشاہدہ ہے، وہ دکھ رہے اپن اللہ کو، یا دیکھ کے عبادت ہو رہی یا دکھ کے عبادت ہو رہی۔ جب اللہ کو حاجت روا سمجھ کے جب تم سامنے ٹھہرے تو وہ کیا ہو گیا؟ یہ کان تعبد اللہ کا ہوگا، یعنی اللہ کو دیکھ کر عبادت کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارا مالک ہے۔ کیسا مالک ہے؟ رب ہے، ارحان الگ ترتری پرورش کرنے والا ہمارا مالک ہے۔ ایسا حاجت روائی بنے، ایسا حاجت روائی ہماری پوری کر رہا، ایسا مالک ہے ہمارا۔ حاجت کون پوری کرتا؟ مالک پوری کرتا۔ جو مالک ہوتا وہی اپنی ملک کی پرورش کرتا، وہی تو اپن کیا ہو گئے؟ اللہ کی ملک ہو گئے، اللہ ہمارا مالک ہو گیا۔ اللہ ہمارا حاجت روا اس لیے کیونکہ اللہ ہمارا مالک ہے، کیونکہ ہمارے کو وہ بنا کر پیدا کرا، کر کے پرورش کر رہا۔ تو اللہ کیا ہے؟ مالک ہے، حاجت روا ہے۔ حاجت روا کون ہو سکتا؟ مالک ہی ہو سکتا۔ جو مالک ہے وہ اپنی ملک کی پرورش کرتا، کوئی غیر آ کے پرورش نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ مالک ہے، با اعتبار اثر اللہ سارے جہاں کا مالک ہے۔ تو اللہ کو جب مالک دیکھ رہے تو اپن ملک بن جانا اس کے، جو ملک بن جانا، یعنی اللہ کو اگر حاجت روا دیکھ رہے تو اپن حاجت مند بن جانا۔ خالی اللہ کو حاجت روا بھی دیکھے، اگر خود کو حاجت مند نہیں سمجھے تو بھی وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کو حاجت روا دیکھ لے رہے، سمجھ لے رہے، ایمان لا لے رہے، لیکن خود کو حاجت مند نہیں دیکھ رہے ہیں، خود محنت کر کے جی لے رہے، سمجھ رہے، خود اپنی محنت سے جی رہے، سمجھ رہے، ایسا نہیں۔ اللہ کو جب حاجت روا سمجھے تو خود کو حاجت مند سمجھنا، اپن لینے والے بن جانا۔ اللہ کو حاکم سمجھے تو اپن محکوم بن جانا اس کے۔ تو جب عبادت ہوتی نہیں تو عبادت نہیں ہوتی۔ عبادت کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو دیکھ کر عبادت کرنا یا تو دکھ کر عبادت کرنا، اس سے ہٹ کے کوئی تیسرا طریقہ نہیں ہے۔ جب یہ دو طریقے سے ہٹ گئے تو عبادت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی عبادتوں کو ہمارے منہ پہ مار دیتا۔ تو ہم خانقاہ میں آ کے جو تعلیمات لے رہے ہیں تو اس کا استدعا بھی کرنا، اس کو غور و فکر بھی کرنا، خالی سمجھنا نہیں، سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنے کی تو کرے تو اپنے کو سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ ہمیں کو رب کا تشخص دیے، الہ کا تشخص دیے، معبود کس کو بولتے ہیں، معبود کی فہم دے رہے ہیں ہمارے کو، تو یہ کیوں دے رہے ہیں ہمارے کو، یہ کیوں سمجھا رہے ہیں۔ خالی جان کے سمجھ لے کے رکھ لینا نہیں ہے اس کو جان کے سمجھ کے اس کے اوپر عمل کر کے دیکھنا ہے۔ یہ عالم شہادت ہے، دیکھنے کا ہے، یہ دیکھتا دکھتا عالم ہے۔ تو یہاں پر ایمان لا کر دیکھ لینا کہ اللہ کیسا ہماری حاجت روائی پوری کر رہا، کیسا ہمارا حاجت روا ہے اللہ ہمارا۔ تو اپن جو ہے سو اپنی آنکھوں کا جو نظریہ ہے، جو دیکھ رہے اپن، اس کو بدلنا۔ یہ جو چشمہ اپنے آنکھوں پہ لگے ہوا ہے، جو مخلوق سے حاجت روائی پوری ہوئی، وہ چشمہ اتار دینا۔ خواہشات نفس کا جو چشمہ ہمارے آنکھوں پہ لگے ہوا ہے وہ نکال کر دین کا چشمہ لگا لینا۔ اللہ کے منشا کا جو چشمہ ہے وہ آنکھوں کو لگا لیے تو دکھتا کہ اللہ رب کیسا ہماری پرورش کر رہا، کیسا ہماری حاجت پوری کر رہا۔ وہی ہے چشمہ نکال کے وہ چشمہ لگانا جو رسول اللہ ہم کو دیے، تو وہ آنکھوں کو لگا کے جب دیکھیں گے تو جو مخلوق میں حاجت روائی پن اللہ کی دکھتی، تو جو مخلوق ہے اس کی بھی حاجت روائی اللہ پوری کر رہا، اور اس کے ذریعے سے بھی جو ہمارے کو پوری کر رہا وہ بھی اللہ کیسا پوری کر رہا ہے۔ یہ ہمارے کو کہ فعلم انہ لا الہ الا اللہ کو سمجھیں گے، ایمان کی جب تجدید کریں گے تو جب ہم کو یہ سمجھ میں آئے گا، اس کی فہم جو ہم کو دے رہے ہیں اس کو سمجھنا ہے، اس کو سمجھ کے انشاءاللہ ہم کو عمل بھی کرنا ہے۔ تو جب ہم عبادت کے لائق بنتے، جب سمجھیں گے تو جب ہم ایک مصلی پہ ٹھہر سکیں گے، وہ نماز ادا کر سکیں گے، اللہ کے سامنے ہم حاجت مند بن کے ٹھہرنا ہے، وہاں پر عزت و انکساری اللہ کے سامنے ہاتھ بن کر کے پیش کرنا ہے، کیونکہ اللہ کو حاجت روا سمجھ کے مصلی پہ ٹھہرنا ہے۔
مسائل والی نماز نہیں پڑھنا ہے اپنے کو، مسائل والی تو بچپن میں بھی ہم کو مسائل سکھائے، اس کے مسائل سیکھ لیے سوئے ہم الحمدللہ. تو مسائل سے اب حقائق کی طرف لوٹنا اور مصلی پہ ٹھہرنے تو حاجت مند بن کے ٹھہرنا ہوگا، جو ان کے ساری کے ساتھ ٹھہرنا اللہ کے سامنے، اللہ کو حاجت روا سمجھ کے ٹھہرنا. تو وہ نماز تک مومن کی معراج کے وہ سلوک طے کرتے ہیں اپن، اور حضرت قبلہ اپنے کو دھیرے 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 وہ سلوک طے کرا رہے ہیں. اللہ کا فضل ہے، کیونکہ یہ اللہ کا فضل ہے جو میں یہاں بیٹھ کے اب جو بات رکھنے کا موقع دیے. ہم تو جاہل ہیں کچھ لیکن جاہلوں کو بھی اللہ تعالیٰ جو سو اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ کر کے، ہم کو ایجوکیٹڈ کو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم کام کرنے والے ویلڈر ہوں. میں ایک کام کرنے والا ہوں، فرنیچر کا کام کرتا ہوں، ویلڈر ہوں میں. کوئی جو ہے سو عالم فاضل کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا جو کیسا فضل ہے، کیسا اولیاء اللہ کیسا جو ہے سو بتاتی ہے چیزوں کو، ایک جاہلوں کو بھی بول کے سمجھا کے بھی سمجھ کے بولنے کی جو ہے صلاحیت پیدا ہونا، ویسا علم دیتے اللہ والے. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، کیسا اللہ تعالیٰ دیتا دیکھو. تو اپن کچھ بھی نہیں ہے، اپن عقیر ہے ناقد ہے. یہ کیا ہے معلوم، یہاں پر بیٹھنا ادب کے ساتھ بیٹھنا ہے. یہاں بیٹھنا ہے تو ادب کو اگر بھول گئے تو پھر بےمان ہو گئے، اپن دوزخ جہنمی ہو جاتے. کیونکہ ادب کیا ہے، شے کو اس کے مقام پہ رکھنا ہے. یہاں بھی بیٹھ کے اپنے مقام کو نہیں بھولنا ہے، کہیں بھی بیٹھ کے اپنے مقام کو نہیں بھولنا ہے. کیونکہ اپن کیا ہے، مردہ ہے، مستیر ہے، عاجز ہے، محتاج ہے، مجبور ہے، حاجت مند ہے. اپن یہاں پر بھی بیٹھ کے فقیری ہے. اپن اگر یہاں بیٹھ کے اپنے آپ کو فقیر نہیں سمجھیں گے تو پھر بےمان ہے. وہ خالی برائے علم ہو جاتا ہو. اضافہ معلومات، حضرت قبلہ فرماتے اضافہ معلومات کے لیے نہیں آنا ہے یہاں پر. بولتے یہاں ایمان کی تجدید کے لیے آنا ہے، اپنے ایمان کو درست کر لینا ہے. جیسا ایمان لانے کا حق ہے ویسا ایمان لا کر توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع اللہ ہونا ہے. تو یہ محفل اس لیے، اور اس محفل کو کامیاب بنانا ہے تو اپن پابندی کے ساتھ آ کے جو کنٹینیو تعلیمات ہم کو مل رہے ہیں وہ تعلیمات کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ جب کامیابی کی رہا اللہ ہم کو کامیابی دیں گا انشاءاللہ. چلو اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ جو کہا گیا ہے سنا گیا ہے اللہ تو اس کو سمجھنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. مولا اے اللہ جو بھی مجھ سے خطائیں ہوئیں اللہ کہنے میں، اللہ اس کو معاف فرما دے. اے اللہ تو ہمارے ایمان میں اضافہ فرما. اے اللہ اس محفل کو جو سجایا ہے مولا تو اس کو ہمیشہ برقرار رکھ اور اس میں اضافہ تھا فرما. اور لوگوں کو توفیق دے مولا یہاں پر آنے کی. مولا اے اللہ تو ہمیں اور ہمارے پیر دعان عالم میں معزل و ممتاز رکھ مولا. ہماری دلی مرادوں کو پورا فرما مولا. ہم کو ہمارے ایمان میں کامیابی عطا فرما مولا. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا. ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.